اسماعیل گلزار صاحب کو تشریف لائیں اور چند منٹ کے لیے اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آزادی کے متعلق کچھ جو نکات میں سمجھتا ہوں وہ آپ تک رکھنا چاہوں گا۔ 14 اگست 1947 ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس دن ہمارے کو آزادی ملی تھی، لیکن آزادی ملی کیسے تھی، آزادی کی قیمت کیا تھی، آزادی کہتے کسے ہیں۔ 14 اگست 1947 کے دن ایک خاندان اپنے گاؤں سے نکلتا ہے۔ جب وہ جتھوں کے جتھے روانہ ہوتے ہیں ہجرت کے لیے، وہ خاندان چلتا ہے، رستے کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ تصادم ہو گیا دونوں فریقین کے درمیان۔ دیکھتا ہے کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے سکھوں نے 4 حصوں میں کاٹ کے پھینک دیا وہیں پہ۔ یہ آزادی کی قیمت ہے جس کی آج ہمیں قدر بالکل بھی نہیں معلوم۔ اس شخص کے بیٹے کو سکھوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر کے وہیں پر پھینک دیا۔ اس شخص کا یہ کہنا ہے میں نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کر اس کے اندر اپنے بیٹے کے 4 ٹکڑوں کو ڈالا اور وہیں پر دفنا کے اس ہندوستان کے اندر دفنا کر واپس آیا۔ آگے چلتے ہیں، سفر آگے چلتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ تصادم مزید بڑھتا ہے۔ اس شخص کی بیٹی جو ہے وہ اس تصادم کا شکار ہوئی اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں ملی آج تک۔ یہ آزادی کی قیمت ہے۔ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کا 27واں روزہ تھا۔ 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا۔ 28 29 30 عید کے دن ایک ٹرین آتی ہے انڈیا سے، لاہور اسٹیشن پہ رکتی ہے۔ اس ٹرین کے ڈبوں کو جب کھولا جاتا ہے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے ان ڈبوں کے اندر۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ جب اس ٹرین کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اس کے اندر لاکھوں ہزاروں عورتوں کے پستان کاٹ کے اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ یہ آزادی کی قیمت ہے جس آزادی کی آج ہمیں قدر معلوم نہیں۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، آزادی کی قیمت ہمیں تو بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ گوائے آزادی ملی۔ پوچھو ان لوگوں سے، ان افراد سے پوچھو جن کا سرمایہ، جن کے مال دولت، اسباب، سب کچھ، حتیٰ کہ ماں باپ، کسی کے ماں باپ گئے، کسی کی بہن گئی، کسی کی بیٹی گئی، کیا ہمارے وہ کوئی رشتہ دار نہیں لگتے؟ آزادی کی قیمت صرف ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جنہوں نے اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے کچھ گوایا ہو۔ نہیں تو ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے ملک مل گیا، ہمارے کو صرف 14 اگست کا دن ایک تہوار سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسری بات، دوسری طرف میں آتا ہوں، پاکستان کا وجود 14 اگست 1947 کو ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، مجموعی پوری دنیا کے اندر نظر ڈالی جائے، پوری دنیا کے اندر ایک طرف عالم کفر، دوسری طرف اکیلا پاکستان جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، کوئی دوسرا ملک نہیں۔ جب کبھی کسی ملک میں اسلامی حکمران نے سر اٹھایا، وہ جنرل قذافی کی صورت میں ہو، صدر صدام حسین کی شکل میں ہو، کفر کے ایوانوں نے ہمیشہ سر چڑھ کر اس کا گلا دبوچا، اس کو مار مٹایا، ختم کر دیا اس کو۔ 8 اگست 1988 جنگ ہوتی ہے عراق کی اور ایران کی۔ 8 اگست 1988 جنگ ہوتی ہے ایران اور عراق کی۔ جنگ کے اندر فتح ہوتی ہے عراق کو۔ ایران کس کا حریف ہے؟ آج تو ہمارے سامنے یہی ہے نا کہ مطلب ایران جو ہے امریکہ کے مخالف ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ جنگ ہو گئی، فتح ہوئی عراق کو، ایران ہار گیا، ایران شکست خوردہ ہو گیا، عالم اسلام کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد سب سے پہلا ٹارگٹ صدر صدام حسین کو بنایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ صدر صدام حسین کے جو حامی تھے، پاکستان کے جو جنرل تھے، جن کو غالباً 18 اگست کو کچھ ہی دنوں بعد ایک جہاز کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ یہ آزادی کی قیمت ہے۔ یہ مسلمانوں کو آزادی بلا وجہ نہیں مل گئی، آزادی کے کچھ مقاصد ہیں،
کچھ حصول ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ پہلے پاکستان کو آزادی ملی، 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزادی ملی، اسرائیل کو اس کے بعد میں آزادی ملی، اسرائیل کا وجود اس کے بعد میں آیا۔ ہر طرف ہم نظر دوڑائیں، پورے عالم اسلام کے لیے اگر ایک واحد امید ہے تو وہ ارض پاک ہے، پاکستان کی زمین ہے۔ علامہ صاحب اپنی تقریروں میں اکثر بتاتے تھے کہ میں مکہ کے اندر گیا، وہاں پہ غالباً ایک فلسطینی شخص تھا، وہ دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ، یا اللہ فوج پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ علامہ صاحب نے کہا تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں دعائیں مانگتا؟ اپنے ملک کے لیے مانگ، پاکستان کے لیے کیوں مانگتا ہے؟ واحد امید جو دنیا کے لیے ہے وہ ایک ارض پاک ہے، پاکستان سرزمین ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک آسرا ہے۔ اور آج ارض پاک کے جو حالات ہیں، حالات جس طرف کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہے۔ تو آپ تمام سے حضرات سے میں یہی کہنا چاہوں گا، جس کا جہاں تک جو کردار ہو، اپنا کردار ایمانداری کے ساتھ، اگر کوئی طالب علم ہے تو ایمانداری کے ساتھ علم حاصل کریں۔ یہ علماء اہل حدیث ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے قرارداد پیش کی یا اس کا خاکہ پیش کیا۔ کچھ سال پہلے یہاں پہ شیخ رفیق اصری صاحب آئے تھے، اس وقت عنوان ان کو دیا گیا تھا کہ قیام پاکستان میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ اس وقت انہوں نے 2 نکات بیان کیے تھے، ایک یہ جو میرے ذہن میں ہے، ایک یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے مجلے کی صورت میں، یعنی جس طرح ابھی رسالے شائع ہوتے ہیں، اس رسالے کے اندر جو پہلا خاکہ پیش کیا گیا تھا وہ ایک اہل حدیث عالم تھے جن کی طرف سے یہ خاکہ پیش کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہونی چاہیے، مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ آج ہمارے کو احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی کردار ہی نہیں ہے، انہوں نے آزادی کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو بغور پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا اس کا جو اولین کردار ادا کیا وہ علماء اہل حدیث نے کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان کا کردار بھی ہے، ہم انہیں رد نہیں کرتے، باقی علماء کا بھی کردار ہے، لیکن علماء اہل حدیث کا کردار جہاں پر دوسرے علماء کا کردار ہے، وہاں پر علماء اہل حدیث کا بھی کلیدی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض پاک کی حفاظت فرمائے اور ارض پاک کی پوری دنیا کے لیے جو ایک واحد امید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے اور لمبی عمر دے اس ارض پاک کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔